تو جوہر بھی دکھاؤ گے. ذوالفقار کو ہاتھوں میں اٹھاؤں سفین کے حملے یاد دلاؤں اپنے سر منکر فضا میں اڑاؤں اپنے. ہیبت کسے کہتے ہیں زمانے کو دکھاؤں گا بن کے فاطمہ زہرا کی ہائے 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 بن کے فاطمہ زہرا کی دعا آؤں گا. اختتامیہ بند پڑھنے جا رہا ہے تشفاس. عباس کو آتے دیکھا فرات نے. فرات خود سے ہم کلام ہوئی, ہم کلام ہو کے کہتی ہے یہ کون بن کے صورت سیلاب آ رہا ہے, یہ کون بن کے صورت سیلاب آ رہا ہے, تنہا ہے پھر بھی لاکھوں پہ چھا رہا ہے. یہ کون بن کے صورت سیلاب آ رہا ہے, تنہا ہے مگر لاکھوں پہ چھا رہا ہے. کربل کی خاک کو فضا میں اڑا رہا ہے, کربل کی خاک کو فضا میں اڑا رہا ہے. مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ عباس آ رہا ہے. فرات خود سے ہم کلام. یہ کون بن کے صورت سیلاب آ رہا ہے, تنہا ہے مگر لاکھوں پہ چھا رہا ہے. کربل کی خاک کو فضا میں اڑا رہا ہے. مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ عباس آ رہا ہے. مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ عباس آ رہا ہے. عباس کا نام آیا, درائے فرات کی موجوں میں ہلچل مچی. ہلچل کیوں مچی؟ یہ تشفاس بتانا چاہ رہا ہے کہ بن کے صورت سیلاب آ رہا ہے, تنہا ہے مگر لاکھوں پہ چھا رہا ہے. کربل کی خاک کو فضا میں اڑا رہا ہے. مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ عباس آ رہا ہے, کہ مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ عباس آ رہا ہے. مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ عباس آ رہا ہے. قدم چومنے کو بے قرار تھی موجیں, عباس با وفا کی عزادار تھی موجیں. کیا کہنے کی بات, دعا فرمائیے. کربل کی خاک کو فضا میں اڑا رہا ہے. مجھ کو یہ لگ رہا ہے, خود سے بات کر رہی ہے, مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ عباس آ رہا ہے. قدم چومنے کو بے قرار تھی موجیں, اب عباس با وفا کی عزادار تھی موجیں. عباس نے درائے فرات میں آ کے دیکھا. فرات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تیرے لیے ہوگی یہ بات ذرا سی, بنت شبیر ہے صحروں سے پیاسی, میرے آنے سے ہے خیموں میں اداسی, نوحہ گناہ ہے محمد کی نواسی. مشکیزہ ہاتھوں میں اٹھا کے عباس کہتے ہیں خالی نہیں اصغر کی پیاس ہے اس میں. اللہ کی مشکیزہ خالی تھا. عباس فرماتے ہیں خالی نہیں اصغر کی پیاس ہے اس میں, میری معصوم سکینہ کی آس ہے اس میں. سلامت رہو سوائے غم حسین کے اللہ کو کوئی غم نہ دے. زخموں سے چور چور تھا اشہل کی زین پر, زخموں سے چور چور تھا, مجھ سے سنیے, زخموں سے چور چور تھا اشہل کی زین پر, کعبہ وفا کا گر گیا دیکھو زمین پر. رویا کرو, سادات کے غم ہی ایسے, کیونکہ یہی علم ہے. جب تک کربلا میں نظر آتا رہا بی بی زینب ساری بیبیوں سے کہتی رہی بیبیوں گھبرانا نہیں, میرا عباس موجود ہے. لیکن علی کی عزت کی قسم جیسے ہی کربلا میں یہ علم جھوٹا, بی بی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے بیبیوں رات میں نے جو الفاظ کہے تھے میں واپس لیتی, میرے غازی نے زین چھوڑ دی ہے,
अब हमारे पर्दों का कोई निगरान नहीं रहा। सलामत रहो यार। किबला बड़ी वफा है गाजी पास की, यकीन जानिए। मौला सजाद घर में किबला, घर में मजलिस करवाई, जाकिर को हुक्म दिया कि तुमने मेरे चचा हजरत अब्बास के मसाइल सुनाने। जाकिर ने गाजी अब्बास की शहादत पढ़ी। तारीख कहती है 9 मरतबा जाकिर ने गाजी अब्बास का नाम लिया। 9 मरतबा तेरा बीमार आका अपनी हथेलियां टेक के उठ के खड़ा हो गया। मजलिस तमाम हुई, जाकिर कदमों पे गिरा। आवाज़ मौला, ठीक है हजरत अब्बास आपके चचा हैं, आप भी इमाम वक्त हैं, क्या है मैंने 9 मरतबा जनाब गाजी अब्बास का नाम लिया है, अब 9 मरतबा अपनी जख्मी तलियां टेक के खड़े हो गए हैं, इसमें कोई राज है? मौला रो के फरमाते हैं तुम्हें क्या मालूम, हमारे चचा के हम पे बड़े एहसान है। आवाज़ मौला, कौन से एहसान? और क्या ये एहसान कम है? जब तक अब्बास करबला में मौजूद रहा, दुश्मन जो है वो चैन से सो नहीं सका, हमारा हर बच्चा चैन की नींद सोता रहा। बिस्मिल्लाह, मातम करते आओ, पुरसा देते आओ गाजी अब्बास के। मैं मसाइल पढ़ने जा रहा हूँ, अगर दिल में दुआ है तो दुआ अपने दिलों में रखो। मौला आपकी जिंदगी दराज करे। बड़ी सब्र की तारीख है गाजी अब्बास, अली की इज्जत की कसम। कब से शुरू हुई? जब से मौला अली को जर्ब लगी, जब से मौला अली को जर्ब लगी। अब्बास ने तलवार निकाली, अली का नहीं अब्बास तलवार ले आया। क्यों मौला? तूने मेरे कातिल को शरबत पिलाना है, तूने मेरे कातिल को शरबत पिलाना है। दूसरी मर्तबा कब? जब हसन के जनाजे में तीर लगे, अब्बास ने तलवार निकाल ली। हुसैन ने मना कर दिया, नहीं अब्बास तलवार नहीं चलानी, ये मदीना है, करबला नहीं है, लड़ना नहीं है, क्योंकि नौका कहलाता था खुद गाजी, इसलिए तलवार ने आगे रख ली। फिर कब? वलीद के दरबार में गुस्ताखी हुई, मौला ने फिर तलवार निकाली। आवाज नहीं अब्बास लड़ना नहीं है, अब्बास फिर खामोश। करबला में अब्बास आ गए, या इधर से 5 मुहर्रम को या खैमे हटाए। अब्बास कहता है मौला खैमे क्यों हटा रहा है, यूं क्यों नहीं कहता, या इस तरह का फौजों को पीछे हटा। आवाज नहीं अब्बास फौजों को नहीं हटाना, खैमे हटा। अब्बास फिर खामोश हो गया। 10 मुहर्रम का दिन आया, ओ ज़ादारो, सारा दिन अब्बास तलवार से कहता रहा, तू हसन के जनाजे पे तड़पती रही है, मैं चुप रहा हूँ। तो मौला अली को जरब लगी, तू फिर भी मैंने खामोश रहा, तू फिर भी तरसती रही है। या इधर से वलीद के दरबार में गुस्ताखी हुई, तू फिर भी तड़पती रही है। आज तेरी सारी हसरतें निकाल दूंगा, आज तेरी जितने भी हसरतें हैं मैं अब्बास निकालूंगा। किबला जब मैंने मक्तल की किताबें पढ़ी, यही अब्बास जब करबला में आया तो तलवार मौजूद ही नहीं थी। अली की इज्जत की कसम, अब मुझसे सवाल कर अतश अब्बास के पास तलवार क्यों नहीं थी? याद रखो, या तेरे इमाम हुसैन ने एक जुमला कह दिया था, उसके बाद अब्बास ने तलवार रख दी। मशक और अलम लेके अब्बास चल पड़ा, मशक और अलम लेके अब्बास चल पड़ा। जुमला क्या कहा तेरे इमाम हुसैन ने? अब्बास तलवार ये सोच के ले जाना कि ज़र्ब तू लगाएगा, बदले ज़ैनब और शकीना को अदा करने होंगे। शेखुपुरा प्रोग्राम में कुछ तब्दीली है। मुल्तमिस हूँ पढ़ने वालों से कि जो वक्त दिया जाए उसको मलहूज़े खातिर रखें। तवील फहरिस्त है। मैं मुल्तमिस हूँ इंतहाई मुख्तसर ज़िक्र आले मोहम्मद करने के लिए मुख्तसर अंदाज में बयान करेंगे मनकबत खान शजरबाज साहब, और इनके फ़ौरन बाद खतीब बेबदल अल्लामा सैयद मोहम्मद अली अमरवी साहब वो खिताब फरमाएंगे। मनकबत ये मनकबत चंद शाह आएंगे जब बार में सरकार देखना, आएंगे जब बार में सरकार देखना, फिर से हंसेगी काबे की दीवार देखना।
پھر سے ہنسے گی کعب کی دیوار دیکھنا، آئیں گے جب بارہویں سرکار دیکھنا، اور کعبے کی چھت ہوگا علم جب کا سرا، کعبے کی چھت ہوگا علم جب کا سرا، دیکھا نہ جائے گا مگر ایک بار دیکھنا، آئیں گے جب بارہویں سرکار دیکھنا، اور جیسے بچھڑ کے ملتے ہیں دو دوست اس طرح، جیسے بچھڑ کے ملتے ہیں دو دوست اس طرح، ہوگا علم کے ساتھ علمدار دیکھنا، ہوگا علم کے ساتھ علمدار دیکھنا، اور دے دوں امام وقت کو گر واسطہ اسے، دے دوں امام وقت کا گر واسطہ اسے، رک جائے یہ وقت کی رفتار دیکھنا، آئیں گے جب بارہویں سرکار دیکھنا، بیڑی اور ہتھکڑی کا محالی جو آج ہے، بیڑی اور ہتھکڑی کا محالی جو آج ہے، کل ہوگا مشکلوں میں گرفتار دیکھنا، آئیں گے جب بارہویں سرکار دیکھنا، قرآن بھی مجھ کو قاری، قرآن کہے گا حور، قرآن بھی مجھ کو قاری، قرآن کہے گا حور، جب ہوگا ابن زہرا کا دیدار دیکھنا، آئیں گے جب بارہویں سرکار دیکھنا، اور جو بھی زبان چلی ہے خلاف ابو تراب، جو بھی زبان چلی ہے خلاف ابو تراب، کاٹیں گے تمیز میں تمار دیکھنا، آئیں گے جب بارہویں سرکار دیکھنا،
ہے درود محمد و آل محمد، آپ اس میں اتنی کنجوسی کر رہے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات محمد و آل محمد۔ منقبت خان شجر عباس صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے، انتہائی جلدی سے میں ملتمس ہوں قبلہ محترم علامہ سید محمد علی امروی صاحب آف کراچی سے کہ وہ آئیں اور آپ کے اذہان و قلوب کو ذکر محمد و آل محمد سے منور فرمائیں، معطر فرمائیں، اور میں پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، والصلاة والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین زینت المسجد والمنبر باتہ بدر والحنین جد الحسن والحسین مولانا مولا الکونین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زین المجالس بذکر علی ابن ابی طالب صلوات۔ حضرت گرامی قدر و عزاداران شہدائے کربلا، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جب چاہیں اس زمین پر عرش بنا لیں۔ یہ قسم خدا کی، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عرش عزا نہیں ہے، فرش عزا نہیں ہے، عرش عزا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں ملائکہ رہتے ہیں، جہاں ملائکہ آتے ہیں، اسے عرش کہا جاتا ہے، فرش نہیں کہا جاتا۔ اور دیکھیے مسلسل ذکر ہو رہا ہے، مسلسل سورہ کوثر کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یقیناً پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند ہی باتیں ہدیہ کر پاؤں گا کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں علی کا اور حسین کا، یہ ذکر دیوانگی کی علامت نہیں ہے، یہ ذکر دیوانگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر خبر کی زندگی کی پتہ دیتا ہے۔ یہ ذکر خبر کی زندگی کا پتہ دیتا ہے۔ اور کہنے والے نے میر مونس، میر انیس کے چھوٹے بھائی، بہت بڑے مرثیہ نگار گزرے ہیں، انہوں نے ایک بند کہا، حیران ہے، دیکھیے گا خبر کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ حیران ہے عقل و فکر، کہوں گر تو کیا کہوں۔ حیران ہے عقل و فکر، کہوں گر تو کیا کہوں۔ تشبیہ مختزی ہے کہ شمس الضحیٰ کہوں۔ داخل نصیریوں میں ہوں گر خدا کہوں، لیکن محال یہ ہے خدا سے جدا کہوں۔ لیکن محال یہ ہے خدا سے جدا کہوں، توصیف ذات پاک مجال بشر نہیں، وہ کیا سنا کریں جنہیں اپنی خبر نہیں۔ ان کا ذکر
ان کی ثنا وہ کرتے ہیں جنہیں اپنی خبر ہوتی ہے. اس لیے کہ علی ہمیں فخر کرنا چاہیے. ہمارا مولا وہ ہے کہ جس کی ابتدا کعبے میں، یعنی پہلا قدم ہے تو توحید کے گھر میں ہے. علی کے قدموں پہ قربان نہ ہو جاؤ. علی کا پہلا قدم توحید کے گھر میں، دوسرا قدم شانہ رسالت پر، تیسرا قدم غدیر کے منبر پر. توجہ ہے؟ تو جس علی ولی اللہ کی ولایت کی گواہی دیتے ہو نا تو فخر کے ساتھ دیا کرو کہ جو توحید سے شروع ہوئی، شانہ رسالت پہ بلند ہوئی، غدیر کے منبر پر جلوہ گر ہو کر رسول نے کہا من قلت والا ہو فہذا علی مولا. یہ ولایت تمہاری اپنی پیدا کردہ نہیں ہے. علی کو تم نے امام نہیں بنایا، علی کو تم نے مولا نہیں بنایا، مولا تو رسول نے بھی نہیں بنایا. توجہ ہے؟ مولا تو رسول نے بھی نہیں بنایا، بنایا اس نے تھا، منوایا انہوں نے ہے. بنایا اللہ نے تھا، منوایا رسول اللہ نے ہے. تو ہم نے تو آج تک کچھ بھی نہیں بنایا. ارے سب کو چھوڑے، عقیدے کی بات تو چھوڑے، ہم نے تو قسم خدا کی اپنا نعرہ حیدر بھی خود نہیں بنایا. توجہ کریں، ہم نے اپنا نعرہ حیدر خود نہیں بنایا، بلکہ جاؤ اقبال سے پوچھو. علامہ اقبال کے شہر میں پڑھ رہا ہوں، سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں. محمد علی امروہوی یہ بات کہنے میں سعادت حاصل کر رہا ہے کہ علامہ اقبال کے کیا تخیلات تھے، کیا خیالات تھے. انہوں نے کہا کہ اے علی کا نعرہ لگانے والوں، یہ نعرہ تم نے نہیں بنایا، نعرہ حیدر نوائے بوزر ہست. نعرہ حیدر نوائے بوزر ہست گرچہ از حلق بلال و کمبر ہست. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علی کا نعرہ ابو ذر کی آواز ہے. یہ بات اور ہے کہ کبھی کمبر کے گلے سے بیان کی صورت میں نکلتی ہے، کبھی بلال کے گلے سے اذان کی صورت میں نکلتی ہے. علی کا نعرہ. مشکل کشا امیر المومنین مولود کعبہ حیدر الصفدر قرار و غیر فرار فاروق اعظم صدیق اکبر مولا خطیب منبر سلونی شوہر بطول بابا شبیر و شبر شیر خدا وسیع و فصیح رسول مولا جانی شین رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات. میں انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. فخر کیا کرو کہ تم کس علی کی ولایت پر قائم ہو. اور یاد رکھنا، کربلا کی جنگ میں قرآن کی آیت سے ثابت کر سکتا ہوں کہ کربلا کی جنگ کسی بھی شے کو بچانے کے لیے نہیں تھی، ولایت کو بچانے کے لیے تھی.